الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4474۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے ابو سعید ابن المعلا رضی اللہ عنہ۔ ایک بار وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ۔ آپ کو میں آج ایک ایسی سورت سکھاؤں گا جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے مسجد سے نکلنے سے پہلے، اور وہ سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ آج سورہ فاتحہ کی مختصر ہم تفسیر دیکھیں گے۔ یہ سورت 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے مختلف نام آئے ہیں جن میں سے الفاتحہ، ام القرآن، السبع المثانی۔ فاتحہ مطلب کھولنے والی، قرآن کی شروعات اسی سے ہوتی ہے، اس کا نام اس لیے سورۃ الفاتحہ رکھا گیا۔ یہ سورت اتنی اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو ایک نام الصلاۃ دے دیا ہے۔ صحیح مسلم کی 395 نمبر کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز پڑھی اور اس اپنی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی فَهِيَ خِدَاج، تو اس کی وہ نماز ناقص ہے، ادھوری ہے، لولی لنگڑی نماز ہے۔ سننے والے نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اِنَّا نَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ، یہ تو بات آپ کی صحیح ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لیکن ہم جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب آپ نے فرمایا اقرأ بها فی نفسک، اس وقت اپنے دل میں اسے پڑھا کرو، یعنی ہلکی آواز میں پڑھا کرو۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ادب سکھایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ دراصل یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے سے پہلے برائی کو دور کرو، پھر اچھائی کا مطالبہ کرو، دفع مضرت، اس کے بعد جلب منفعت۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان رجیم سے، شیطان کو اپنے سے دور بھگاؤ، آپ صاف ستھرے ہو گئے، شیطانی آپ کے اوپر کوئی حملہ نہیں۔ اب اللہ رب العالمین سے آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس رب کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، جتنی تعریف جس انداز میں ہو سکتی اللہ رب العالمین کے لیے۔ رب العالمین، رب کا مطلب ہوتا ہے مالک اور متصرف، جو اس پورے کائنات کا مالک ہے اور اس میں اپنی چلاتا ہے، تصرف کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے ہیر پھیر کرتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا عالمین، تمام جہانوں کا رب۔ ہم اور آپ کے درمیان مشہور ہے 2 جہان، اس لیے کہ ہم اور آپ یہی 2 جہاں جانتے ہیں، ورنہ جہان صرف 2 نہیں ہے۔ بعض آثار میں ملتا ہے 1000، بعض آثار میں آتا ہے کہ اتنے جہان ہیں کہ اس کی گنتی نہیں کی جا سکتی ہے، اور آج دھیرے دھیرے سائنس اس کو پروو بھی کر رہی ہے، گیلیکسی دنیا میں بہت ہے۔ اور عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کل موجود سوی اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جتنی چیزیں پائی جا سکتی ہیں پوری کائنات کے اندر، وہ ساری چیزیں عالم ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں کہا گیا تمام تعریفات اس رب کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ یہ عالم علامت سے بنا ہوا، یعنی نشانی سے بنا ہوا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے لِأَنَّهُ عَلَمٌ دَالٌ عَلَى خَالِقِهِ وَصَانِعِهِ وَوَحْدَانِيَتِهِ، یہ پوری دنیا اپنے آپ میں ایک ثبوت ہے، ایک نشانی، ایک دلیل ہے اپنے پیدا کرنے والے کے لیے، ایک دلیل ہے اپنے بنانے والے کے لیے، اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہے اس میں۔ یہاں رب العالمین یعنی سارے جہانوں کا رب، یعنی اللہ کی ہیبت اور عظمت بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد فوراً اللہ رب العالمین نے فرمایا الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے رحیم ہے۔ پہلے ڈرایا گیا، ترہیب دی جائے گی، پھر ترغیب دلایا گیا۔ رحمان ہے وہ بڑا رحیم و کریم ہے، پھر اس کے بعد کہا گیا مالک یوم الدین، جو فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ رب العالمین کے اندر مالک یوم الدین کا معنی تھا، کیونکہ جو یہاں رب ہے وہ کل بھی رب ہوگا،
لیکن پھر بھی اللہ نے کہا جو فیصلے کے دن کا مالک ہے، الگ سے اس کو ذکر کیا، اس لیے کیونکہ وہاں کل قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنی زبان ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قرآن کریم سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، دنیا کے سارے لوگ جو کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہوں گے، سب کی آوازیں خاموش ہوں گی۔ اے پیغمبر، آپ سوائے لوگوں کے پھسپھسانے کی، قدموں کی آہٹ کی کچھ نہیں سنیں گے، ساری دنیا خاموش ہوگی، کوئی کچھ نہیں بول رہا ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کی ہیبت طاری ہوگی، اور اس وقت کا مالک اللہ رب العالمین ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی ڈرتے ہیں، اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، تیرے لیے ہی ذبح کرتے ہیں، جتنی عبادت ہو سکتی آپ گنا سکتے ہو۔ کہتے ہیں امام بغوی رحمہ اللہ، عبادت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عبادت وہ ہے جو عاجزی اور انکساری کے سامنے اللہ رب العالمین کو پیش کیا جائے، آپ کا دل جھکا ہو، آپ کا جسم جھکا ہو، وہ عبادت کہلاتی ہے، اور تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، یعنی توکل بھی تیری ذات پر ہے۔ یہ گویا کہ بندہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ رب العالمین سے وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس بات میں سچا ہوں کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ پھر بندہ آگے اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے۔ بعض اسلاف میں سے کسی نے کہا ہے کہ الفاتحۃ سر القرآن، سورہ فاتحہ قرآن کا راز ہے، وَسِرُّهَا هَذِهِ الْكَلِمَةِ، اور سورہ فاتحہ کا راز ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر موجود ہے، یعنی پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ کسی سے مانگنے کا بہترین انداز اگر کوئی ہو سکتا تو اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر سکھایا کہ پہلے جس سے مانگا جا رہا اس کی تعریف کرو، اللہ سے مانگنا ہے اس کی تعریف کرو، بھرپور تعریف کیجیے، اس کے بعد اپنے لیے مانگو، پھر اپنے بھائیوں کے لیے مانگو۔ تو اللہ رب العالمین کی تعریف کے بعد ہم مانگ رہے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ کے ذریعے سے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں توفیق دے صراط مستقیم کی۔ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک راستہ دکھانے کے، ادھر سے راستہ صراط مستقیم کا وہاں تک جاتا ہے، یہ آپ نے راستہ دکھا دیا، ایک ہوتا ہے آپ کو توفیق ملنا کہ آپ چل کے وہاں تک پہنچے، تو یہ توفیق والی جو ہدایت ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دے سکتے۔ صراط مستقیم یہ واضح راستہ، حق والے راستے کو کہتے ہیں، اور یہ سنگل لایا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ حق ایک ہی ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر بھی مل سکتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، ان کا راستہ نہیں جس پر تو نے اپنا غضب نازل کیا اور جو گمراہ ہو گئے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے دنیا کے لوگوں کی تین قسمیں کی ہیں، ایک وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، ایک وہ لوگ جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، ایک وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے ہیں، گمراہی کے شکار ہوئے۔ تو اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں انعام والوں میں ڈال، ہم گمراہ والوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، ہم عذاب چکھنے والوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، اور انعام والے وہ لوگ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ لوگ ہیں۔ تو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں ان کے ساتھ رکھنا، ان کے ساتھ ہم رہنا چاہتے ہیں۔ غصہ کن لوگوں پہ نازل ہوا؟ آثار میں آتا ہے کہ غصہ ان لوگوں پہ نازل ہوا جو حق کو جان تو گئے لیکن عمل نہیں کیا، جاننے کے بعد عمل نہ کرنا اور اس سے بھاگ جانا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ شخص اللہ کے غصے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اور گمراہ اس شخص کو کہتے ہیں جو عمل تو کر رہا ہے لیکن علم اس کے پاس نہیں ہے، جہالت کی بنیاد پر کیے جا رہا ہے، اور جہالت اتنی ہے کہ وہ سیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اب اخیر میں کہتے ہیں آمین۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہمارے لیے یہ چیز قبول فرما لے۔ آمین سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا کرتے تھے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے مد بہا صوتہ، جب آمین کہتے تو آپ اپنی آواز بلند کر لیتے، حتی یسمع من یلیہ من الصف الاول، یہاں تک کہ جو پہلی صف میں ہوتا تو وہ آپ کی آمین کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔
سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا ما حسدتکم الیہود ما حسدتکم علی شیء آمین علی قول آمین، یہودی تم سے سب سے زیادہ اگر کسی معاملے میں حسد کرتے ہیں تو تمہارے آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں، فاکثروا من قول آمین، تو تم زیادہ سے زیادہ آمین کہا کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی مختصر انداز میں تفسیر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔